سر یہاں پہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں اس میں تو آپ کے بھائی کی بھی ہیں 3 مرتبہ ماشاءاللہ. تو آپ بھی سر ریکارڈ توڑیں گے پھر؟ ان کا ریکارڈ توڑنا تو اب میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. سر یہ کہاں جانا ہم نے؟ سر یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. میں پہلے بھی پرائم منسٹر ہاؤس آنا ہوا ہے تو یہ جو تحائف ہیں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میرے خیال آپ نے رکھوائے ہیں سر ڈسپلے تو کیا وجہ سر لوگ تو یہ سرکاری اپنا یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے. ہمیں دوست ممالک نے یہ برادر ممالک نے ہمیں تحفے دیے تو میں نے اس کو امانت. یہ دیکھیں نا یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ بہت بڑی یہ گھڑی ہے. گھڑی بڑی مہنگی لگ رہی ہے. گھڑی سے ہی آگے یاد اور یہ کسی آپ کے پرسنل فرینڈ نے دیے سر؟ ایک پرسنل فرینڈ نے بھی سر دیا ہے. وہ بھی یہاں پر رکھوانی پڑتی ہے پرسنل فرینڈ؟ سب رکھوائی یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ دیا یہ مختوم صاحب نے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے دیا. یہ دیا ہے یہ محمد راشد مختوم نے دیا ہے. اور یہ دیا ہے یہ دیکھیں. اور پھر یہ دیکھیں حمدان بن محمد راشد. السلام علیکم، میں ہوں فاروق وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو. آج کا جواب دو پاکستان کے وزیر اعظم کے نام. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے. پاکستان کی جو اس وقت مسائل ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے اور مسلم لیگ نون اور خود ان کا مستقبل کیا ہے سیاسی، ان کے عزائم کیا ہیں. آئیے آج انہی سے پوچھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کا. اس سے پہلے آپ نے انٹرویوز تو بے شمار دیے ہیں، اس طرح سے کسی پوڈ کاسٹ میں ہم شریک نہیں ہوئے. اور آپ کا اس شکل میں کبھی نہیں بیٹھا. سر یہ آپ ابھی ڈائری پہ کچھ لکھ رہے تھے، میں نے کہا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. آپ سے پہلے ایک صاحب یہاں سے گئے ہیں تو وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ صرف ڈائری لے کر گئے تھے. تو سر آپ جاتے ہوئے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ میں تو 16 مہینے کی جو یادیں ہیں وہ لے کے جا رہا ہوں. میں نے ان 16 مہینوں میں جو مشکلات معاشی اور مالی اور سیاسی اور سفارتی جو چیلنجز دیکھے ہیں وہ میرے 38 سالہ کیریئر میں مجھے کبھی اس طرح کے سخت حالات کا واسطہ نہیں پڑا. سر یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے تو وہ ڈرائیو بھی کرتے تھے جب باہر سے لوگ آتے تھے. اور آپ کی پتہ نہیں پرانی دوستیاں کام آئی ہیں یا کیا ہے، آپ کی فرینکنیس بھی لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے، فارن پالیسی بھی بہتر ہوئی ہے ان 16 ماہ. کس طرح سے کیا؟ یعنی یہ پرانی دوستیاں کام آئیں یا آپ کو تو زبانیں بھی کافی آتی ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ ان کی زبان بھی بولتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ زبانیں میں نے کالج کے زمانے میں نے سیکھی تھی. تو وہ یقیناً جب میں کاروبار میں تھا تو کاروبار میں وسعت دینے کے لیے وہاں پر وہ زبانیں بڑی کام آئیں. کون سی آج سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں اور پاکستان کے مفاد کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ زبانیں یقیناً بہت کام آئی ہیں. اور کون سی زبان سر آپ کو آتی ہے؟ میں نے جرمن زبان 1971-72 میں جرمن لینگویج اسکول میں سیکھی تھی. اچھا. اس کا نام تھا گوٹے انسٹیٹیوٹ. جی بالکل. میں نے عربی زبان 1973-74 میں دبئی میں سیکھی تھی. دبئی میں ایک عربی لینگویج کا اسکول تھا، وہاں پر میں نے عربی زبان سیکھی تھی. پھر جب میں جلاوطنی میں گیا میاں صاحب کے ساتھ، ہمارا سارا خاندان، تو وہاں جدہ میں ایک سوڈانی ہمارے استاد تھے. وہ ان سے پھر میں نے عربی زبان میں مزید ان سے تعلیم حاصل کی. جو روسی زبان کا مجھے بہت تھوڑا سا ورکنگ نالج ہے، اس لیے جب میں کاروبار میں تھا تو رشیا میں بہت جایا کرتا تھا. تو روسی ہمارے فیکٹری میں آ کے کام بھی کرتے تھے، انجینئرز. تو ان کے ساتھ پھر مجھے یہاں پر بھی لاہور میں اپنی فیکٹری میں، اور تو اس سے پر ورکنگ نالج مجھے تھا. لیکن جو زبانیں میں نے جو سیکھی وہ لینگویج کورسز جو کیے وہ عربی اور جرمن کے.
یہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر بنے، پھر 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ، یہاں پہ بھی اپوزیشن لیڈر پھر وزیر اعظم، تو یہ قدرت آپ کو پہلے مشکلات دیتی ہے اور پھر اقتدار دیتی ہے. آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پھول جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر پیدا تو نہیں ہوتا. اس کی جو خوشبو ہے وہ تبھی مہکتی ہے پورے باغ کو، محلے کو، وہ جب وہ کانٹوں بھرے سفر سے گزرتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بننے سے پہلے میں جیل بھی گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا، لیکن مشکلات کا سامنا کر کے صبر اور ہمت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ان سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے. اور میں نے یہی دیکھا، اور میرے والد محترم نے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں بھائیوں کو، خاندان کے افراد کو یہی سکھایا کہ محنت کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے. تو میں اس کو ایز اے آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں، اور زندگی میں یہی راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مشکلات آتی ہیں اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور راستے پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بختر بند گاڑیاں، جیلیں، دھکے، بلکہ میں نے کورٹس میں خود کور کیا آپ کی پیشیوں کو. اس سب کے بعد جب آپ جیل کی رات میں جاتے تھے ادھر، تو کبھی سوچا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا پاکستان کا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. البتہ یہ اس زمانے میں حضور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے تھے کہ یہ وقت کٹھن ہے، مشکل ہے، ہم ناتواں خطا کار انسان ہیں، اے اللہ ہمیں ہمت دے رکھے کہ ہمارا کہیں پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. وہ رب نے بڑا کرم کیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے میری حقیر ذات ہو، یا میرے خاندان کے افراد، یا میری پارٹی کے افراد، سب کو رب تعالیٰ نے یہ ہمت دی. اور چونکہ یہ سب بے گناہ تھے، ان سب نے پاکستان کی بڑی خدمت کی تھی، لہٰذا رب تعالیٰ نے ان سب کو بہت ہمت عطا فرمائی، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے سرخرو ہوئے. آپ کے جو بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب، آپ ابھی اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ کا یہ آخری دن چل رہا ہے، تقریباً آخری دن ہے آپ کے. تو آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں، اور صحافیوں کو بھی بتا بھی رہے تھے بریک فاسٹ پہ کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا تو انشاءاللہ. تو یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی اقتدار میں حوصلہ، بیٹھے ہوئے؟ یہ حوصلے کی بات نہیں ہے، یہ دل سے آواز نکلتی ہے. میری سوچ میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے. اور سب سے بڑھ کر میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملائکہ عطا کیا ہے کہ عوام ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور ان کا تجربہ، ان کی ماضی کی جو تاریخ ہے، ان کو بھی یہ 40 سال اس دشت میں گزر گئے ہیں. تو انہوں نے بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے، بڑے بڑے انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. رب تعالیٰ نے ان کو بہت صبر بھی عطا فرمایا ہے، ان میں بڑی انکساری ہے، بڑی عاجزی ہے. وہ لوگوں سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور وطن کی جو خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو نواز شریف انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو اپنی محنت، اپنی سچائی اور ویژن کے ذریعے اور ایک ٹیم ورک کے ذریعے بدل دیں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جواب دہ ہیں پاکستان کے عوام کے. 25 کروڑ عوام جو ہیں ان سے سوال پوچھتی ہے، اور انہیں کی سوالوں کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، پھر واپس آئیں گے تو پھر ان سے باتیں کریں گے. ویلکم بیک. اس پوڈ کاسٹ کو نوجوان زیادہ دیکھیں گے. ان کا یہ جاننا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، کیا ہوتا کیا ہے یہاں پہ، کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں تو ویسے ہی بہت پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ
یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے اور اس میں اس کے جو تقاضے ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، باہر کے وفود آتے ہیں، یہاں پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے حوالے سے ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کا دن کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ صبح کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں اور کتنے بجے تک کام کرتے ہیں؟ میں صبح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے فجر کی نماز ادا کر کے، تو اگر تو میں رات کو لیٹ سویا ہوں تو نماز ادا کر کے پھر میں 1-1.5 گھنٹہ سو جاتا ہوں۔ اگر رات کو جلدی اگر سو گیا ہوں تو پھر میں فجر کی نماز کے بعد پھر میں نہیں سوتا، پھر میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر میں چائے کا کپ پیتا ہوں، سوئمنگ پہ چلے جاتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میرا ایک دن بھی گزارا نہیں۔ اچھا، یہ ڈیلی آپ نے سوئمنگ ضرور کرنی ہے؟ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ میری کمر کی تکلیف بھی بڑی 30-35 سال سے ہے، تو الحمدللہ میری سرجری نہیں ہوئی، یعنی چھری سے میں بچ گیا ہوں، ورنہ 2-3 مرحلے ایسے آئے تھے کہ ڈاکٹر چھری سے چیر پھاڑ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کینسر والی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو میری امریکہ میں ٹھیک ہے، اس کی تو سرجری ہوئی، میں کمر کی بات کر رہا کمر ہوں۔ کی، ٹھیک ہے۔ وہ تو کینسر تو انہوں نے نکالا چھریوں سے، اس کے بغیر کہاں سے نکلتا ہے کہ کینسر؟ وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے جی، وہ تو ایک بس ٹچ اینڈ گو۔ کتنی دیر وہ رہا وہ مرحلہ، مشکل مرحلہ کینسر والا؟ وہ آپریشن جو ہے، آپریشن بھی اس سے پہلے بھی، یعنی کتنی دیر تک اس آپ سے کو؟ پہلے کوئی جو اس کے سمٹمز تھے وہ کوئی تقریباً 8-10 مہینے رہے مجھے، 8 مہینے، جی 8 مہینے، 6-8 مہینے۔ تو بس رب نے زندہ رکھنا تھا، اس کی نعمت ہے، میں اس کا زندگی بھر شکر ادا کر سکوں، نہیں کر سکتا، اسے زندگی دی۔ لیکن آپ کی روٹین سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ آپ کینسر سروائیور بھی ہیں، کمر کا مسئلہ بھی ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں ایک ناچیز انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں، رب نے بس ہمت دی ہے، اور میری یہی دعا ہے کہ میں آخری دم تک اس ملک کی جس بھی حیثیت میں، جس بھی پوزیشن میں حقیر خدمت میں جو بھی کر سکوں، وہ میرے لیے دم غنیمت ہے۔ پنجاب میں تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ صبح صبح پہنچ جاتے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ کام شروع ہو جاتا تھا، اور دیکھتے دیکھتے چیزیں بن جاتی تھیں۔ وہاں پہ میٹرو دیکھا، سب کچھ دیکھا، ہم نے خود دیکھا وہاں پہ۔ یہاں پہ ٹائم کم ملا، حالات مختلف تھے، یا کیا ہوا؟ 16 مہینے میں آپ دیکھیں کہ یعنی پہلے 7-8-9 مہینے ہماری تو سیاسی افراتفری، دھرنے، لانگ مارچز عمران نیازی کے تھے، ان سے نبٹتے گزرے۔ پھر جب دیکھیں، جب کوئی دھرنے کی، لانگ مارچ کی آواز آتی ہے تو جو سرمایہ کار ہے اسی طرح ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جس طرح کوئی پرندہ درخت کی شاخ پر ہو، اگر کوئی چھوٹا سا پٹاخہ بھی چلے تو سب اڑ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ اسی طریقے سے سرمایہ کاری وہ پرندہ ہے، اگر ذرا سا بھی کہیں خطرہ ہو، کہیں جلوس نکل آئے تو وہ سب گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور سرمایہ کاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے پاکستان کا معاش کا سطح ناز کر دی، برباد کر دیا اس نے، کیونکہ دھرنوں اور یہ دھرنے اور لانگ مارچز یہ صرف اس 16 ماہ کی کہانی نہیں، یہ آپ دیکھیں 2014 سے یہ چلتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2014 کی بات ہے کہ چین کے صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے، اور یہ ڈی چوک میں بیٹھے تھے عمران خان اور ان کا جتھا، اور انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کی جو ان کی حالت بدلنے کا موقع تھا، سنہری موقع، ان کے منہ سے نوالہ چھین لیا اور روزگار چھین لیا کہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا۔ میں نے بے پناہ کوشش کی، چینی سفیر نے جو پاکستان میں تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے خود مذاکرات کیے کہ بھائی آپ کا دوست پریزیڈنٹ شی جن پنگ دورے پہ آ رہا ہے اور سی پیک کے معاہدے ہونے ہیں جس کا فائدہ براہ راست پاکستان کے
چاروں صوبوں میں بسنے والے عوام کو ہونا ہے. انہوں نے ان کو بھی انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اپنا کریں انہوں نے گے. کہا کہ ہم یہیں بیٹھیں گے, شور نہیں کریں گے, اور پجامے وغیرہ جو ہیں تولیے گندے وہ لٹکتے رہیں گے, لیکن ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, وہ دہشت گردی کا زمانہ تھا, کچھ بھی کوئی کر سکتا تھا, ہمارا کوئی دشمن ملک, کوئی دشمن عناصر کو اس طرح کی بہت خدا نخواستہ خطرناک حرکت کر سکتے تھے. تو انہوں نے بڑی منت کی, میں نے بھی بڑی کاوشیں کی, کوششیں کی, میاں نواز شریف صاحب نے, مگر آپ تو میرے خیال آرمی چیف سے بھی ملے اس اپنی جی میں جنرل رحیل کو ملنے اگلے دن گیا جی ایچ کیو, اور وہاں پر وہ اٹھ کے چلے گئے دوسرے کمرے میں. مجھے یہ کہا کہ میں چینی ڈیفینس منسٹر سے فون پہ بات کرنے جا رہا ہوں. پھر وہ 15 منٹ بعد آئے اور کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کینسل کر دیا. تو دیکھیں کتنا نقصان پہنچا پاکستان کو. اگر وہ چینی صدر ستمبر میں آگے ہوتے, معاہدہ سی پیک پر ہو گیا ہوتا, تو بہت کچھ بدل چکا تو ہوتا. وہ دوبارہ پھر اپریل میں آئے 2015 میں, تقریباً 7 مہینے کی تاخیر سے. اگر وہ 7 مہینے پہلے معاہدے ہو جاتے تو دنیا بدل جاتی, یہ بجلی کے منصوبے لگنے شروع ہو جاتے, یہ جو ہمارا جو پن بجلی کے منصوبے ان کے اوپر کام شروع ہو جاتا, یہ اورنج ٹرین اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا. پر دیکھیں کس طرح پی ٹی آئی نے یہ اورنج لائن کے خلاف پہلے لاہور ہائی کورٹ گئے, 2 سال وہاں پر یہ معاملہ رک گیا کیونکہ کیس چلتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں. پھر جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 300 صفحے کا, ایک لفظ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہاں کی کوئی کرپشن ہوئی, ایک لفظ نہیں. پھر وہ اپیل میں چلے گئے سپریم کورٹ, وہاں پر پھر 8 ماہ اور لگے. تو بتائیے کہ عوامی خدمت کا یہ ٹرانسپورٹ کا بہترین منصوبہ, جس میں ایک طالب علم, ایک استاد, ایک ڈش واشر, ایک یتیم, ایک بیوہ اپنی رزق کی تلاش میں, ایک لائر, ایک نرس, بتائیے لاکھوں کی تعداد میں روز سفر کرتے, کتنا نقصان پہنچا ہماری ملکی معیشت کو. اس طرح کی بے شمار میں مثالیں دے سکتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پی ٹی آئی کے دھرنوں نے, لانگ مارچز نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا. آپ کی تو یہ 16 ماہ میں ہم تو ان کو معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے. اسی لیے آپ کی زندگی میں بے شمار مشکل دن آئے ہیں, لیکن کون سا دن ہے جو آپ کو نہیں بھولتا, بہت مشکل دن؟ حالیہ سالوں میں یہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو چیلنج تھا, ڈیل تھی, اس نے مجھے جون کے سیکنڈ ہاف میں بہت پریشان کی رکھا, کیونکہ 30 جون آخری ڈیٹ تھی, اس کے بعد معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا. تو جون کے سیکنڈ ہاف میں جب میں نے دیکھا کہ یہ معاہدہ یعنی تعطل کا شکار ہو رہا ہے اور یہ بڑی مشکلیں آ جائیں گی, تو اس سے مجھے بڑی ذہنی کوفت تھی, بڑا پریشر تھا. لیکن پھر الحمدللہ پیرس میں ہر چیز بدل گئی, رب تعالیٰ نے کرم کیا, تو بڑا فضل. اگر یہ خدا نخواستہ یہ معاہدہ نہ ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, ہر طرف تباہی ہو جانی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جواب دہ ہیں پاکستان کے عوام کے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, پھر واپس آئیں گے تو پھر ان سے باتیں کریں گے. ویلکم بیک. آپ کے خیال میں مورخ آپ کو کیسے یاد رکھے گا؟ یعنی آپ 16 ماہ کے وزیر اعظم تھے, 7, 13, 14 پارٹیاں تھیں, مشکلات تھیں, ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن کیا کرتے؟ مجھے تو نہیں پتا مورخ نے مجھے کس طرح یاد رکھنا ہے, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اور میرے بھائی نواز شریف کی گائیڈنس اور لیڈرشپ میں ہم نے دن رات محنت کی ہے. مشکلات کے پہاڑ تھے اور ہیں, کچھ کو ہم حل کر سکے. بدترین سیلاب آیا, بدترین مہنگائی کا ایک بدترین سیلاب آیا, دنیا میں کساد بازاری تھی, یوکرین میں جنگ چھڑ گئی تھی, تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی, کھاد, خوردنی تیل,
ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر وہ کم ہو رہے تھے، IMF سے معاہدہ ہو نہیں رہا تھا، سیلاب زدگان کو جگہ جگہ میں پہنچا جہاں پر پانی نے تباہی مچائی تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو بحال کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر مہنگائی کے حوالے سے بھی ہمیشہ میں پریشان رہا، اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکے، چاہے وہ بجلی کی غریب آدمیوں کے لیے جو اس کے نرخ ہیں وہ ہم نے نہیں بڑھنے دیے، IMF کو ہم نے کنونس کیا کہ ہم غریب آدمیوں کو، غریب طبقوں کے اوپر بجلی کا ایڈیشنل جو اضافی بوجھ ہے وہ نہیں پڑنے دیں گے۔ ہم نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس رمضان شریف میں جو گزرا ہے، پنجاب میں مفت آٹا بانٹا، مفت، یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ KP میں مفت آٹا بانٹا، سندھ حکومت نے وہاں پہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کیا، تو ایک بڑی غریب آدمی کے لیے بہت بڑی ریلیف تھی۔ صرف پنجاب میں کوئی 60 ارب روپیہ لگا مفت آٹے کی تقسیم میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جو بجٹ میں ہم نے تنخواہیں بڑھائیں سرکاری ملازمین کے لیے، دیکھیں کہ 30% اضافہ کیا گریڈ 18 تک، 35%، اور گریڈ 18 سپر میں 30% اضافہ کیا۔ پینشنرز کے لیے 17.5% ہم نے ان کی پینشن میں اضافہ کیا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی منیمم ویج اس کو بڑھایا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن یعنی مسائل اتنے زیادہ تھے اور وسائل کی کمی اتنی زیادہ کمی تھی کہ ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں، لیکن مجھے آج یہ اطمینان ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنی پوری کوشش کی، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں ان 16 ماہ میں؟ فیصلے تو بہت سے ہیں، کوئی ایک ایسا جس پہ آپ؟ 2۔ جی۔ ایک کابینہ نے والنٹیریلی فیصلہ کیا آج سے چند ماہ پہلے کہ وزراء اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے، اپنے TAD نہیں لیں گے، اور بلٹ پروف گاڑیاں واپس کر دیں گے۔ تو کئی وزراء نے والنٹیریلی اس فیصلہ کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ کسی نے شکوہ بھی کیا؟ شکوہ نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری سخت نہیں ہے، ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم تنخواہ لیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو ایک یعنی ایک چھوٹی سی ایک سیمبلنس آف میجرز آف آسٹیرٹی، یعنی سادگی اپنانے کا ایک چھوٹا سا ایک کاوش اور ایک مثال ہے۔ جی۔ اس سے کوئی دنیا پاکستان کے مسائل نہیں حل ہونے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، کہ آپ خود پہلے اپنی مثال بنائیں پھر لوگ آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں مجھے میرے دل میں بڑا اطمینان اور سکون ہے، یہ ابھی آپ نے جو قیمتی تحائف دیکھے ہیں جی۔ جو اس راہداری میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے۔ پتہ نہیں 40 کروڑ ہے، 35 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، 30 کروڑ ہے، یہ تو جو ایکسپرٹس وہ اس کو اسٹیمیٹ کریں گے، لیکن کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ یہ میری خواہش تھی کہ یہ یہاں پر اگر پڑے رہیں گے، ماضی میں 75 سال میں جو توشہ خانہ میں کئی قیمتی تحفے غائب ہو گئے، گم ہو گئے، میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، لیکن وہ یعنی کسی کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے بیچ کے اپنی جیب میں ڈال دیے۔ تو آپ نے ڈسپلے کروا دیے یہ سارے؟ نہیں، میں نے اب فیصلہ کیا، جی۔ کابینہ نے، میں کابینہ میں لے گیا، انہوں نے مہربانی کی، ان تمام تحائف کو ہم شفاف طریقے سے بیچیں گے، ٹھیک ہے، تمام تحائف کو، اور اس کی جو آمدن ہے وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے جو ادارے ہیں ان کی فلاح اور بہبود، ان کی علاج معالجے، ان کی تعلیم کے لیے ان کے حوالے کریں۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک آپ کے ذاتی دوست نے گھڑی بھی دی ہوئی ہے، کچھ میرے خیال ڈائمنڈز بھی ہیں۔ وہ بہت مہنگی گھڑی ہے، کروڑوں روپے کی گھڑی ہے۔ تو ذاتی دوست بھی جو اگر تحفہ دیتے وہ بھی رکھواتے ہیں؟ وہ سرکاری تحفہ نہیں تھا، وہ ذاتی مجھے ملا تھا، میں نے جمع کرا دیا کہ بھائی یہ ان کو جمع کرا دیا۔ ابھی آپ نے بات کی تو بطور وزیر اعظم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے تنخواہ لیتے رہے ہیں؟ نہیں، میں تنخواہ نہیں لیتا، میں نے نہ بطور وزیر اعلیٰ تک کبھی تنخواہ لی،
نہ بطور وزیر اعظم میں نے تنخواہ لی، بالکل کوئی تنخواہ نہیں کوئی تنخواہ نہیں دیتا. وزیر اعظم بلکہ کو. جو اس کچن میں جی جو کھانا پکتا ہے میرا ذاتی، جی. وہ بھی میں سرکار سے پیسہ نہیں لیتا. میں اچھا وہ آپ اپنی جیب سے برداشت صرف سرکاری جو ضیافت ہے اس کے پیسے سرکار دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے، دیکھیں تو یہ کوئی بناوٹ کی یا کوئی پروموشن کی بات نہیں ہے. میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ ہمیں رب نے اتنی عزت دی کہ پبلک کا فگر بنایا لوگوں کی خدمت کے لیے، تو جن کو رب نے وسائل دیے ہیں ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور خاموشی سے کرنا چاہیے. اس کی لوگ کوئی تو ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آپ بہت اچھا کام کرتے رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو سیاستدان بھی کمال ہیں. یعنی آپ نے اپنے بھائی کو قید سے نکلوایا، وہ آزادی دلوائی، خود آپ وزیر اعظم بنے، اپنی پارٹی کو جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھی ان کو اقتدار میں لے کے آئے. یہ سب کیا کیسے آپ نے؟ میں نے اپنے بھائی کو قید سے نکلوایا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکلوایا، اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے. وہ بیمار تھے اور بڑے شدید بیمار تھے. رب تعالیٰ نے ان کے علاج کا موقع اس کا بندوبست کیا اور ان کی زندگی لکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا. البتہ یہ کولیشن حکومت جو ہے اس کو میرا مزاج نہیں تھا، اس کو چلایا، اور شاید اس سے جو بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، یہ مخلوط حکومت چلانے سے ان کا غلط فہمی دور ہو. آخری بات، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ کی؟ زندگی کی سب سے بڑی کہ میری قبر میں جانے سے پہلے پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی غربت، بے روزگاری اور خاتمے کا جو سفر ہے اس طرف اگر پڑ جائے تو میں بہت مطمئن ہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ سب سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں، پاکستان سے متعلق بھی اور ان کی ذات سے متعلق بھی. ابھی تک تو پاکستان مسلم لیگ نون اپنے نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم کے لیے نواز شریف صاحب کو کینڈیڈیٹ تصور کرتی بھی ہے اور اس کا اناؤنس بھی کر رہی ہے. خود شہباز صاحب بھی یہ اناؤنس کرتے ہیں. پاکستان کی خیر ہو، یہ آخری دن ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، کروشل حالات ہیں اور انہوں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں اور بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں جو پہلے لوگوں کو نہیں پتہ. جواب دو کو وزیر اعظم ہاؤس سے اجازت دیجیے. اللہ نے